السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. جی کل کی کلاس کے حوالے سے جو کوشچنس تھے آن لائن خاص کر پہلے اگر وہ بتا دیں. آخر میں کچھ سوالات آ رہے تھے جن کا میں جواب نہیں دے سکا تھا اس وقت. اختلافات میں سے پہلا والا ریپیٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اور کیا تھا؟ اچھا جی، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا الجرح والتعدیل. جرح کرنا کس کو کہتے ہیں جی؟ زخمی کرنا. ٹھیک ہے، لغتاً جو ہے وہ زخمی کرنا، اور اصطلاحاً ہمارے کانٹیکسٹ میں اس کا کیا معنی تھا؟ جرح کرنا، عیب بیان کرنا. ٹھیک ہے جی، عیب بیان کرنا، راوی کے بارے میں کوئی ایسا سبب بیان کرنا یا ایسی بات کرنا جو کہ اس کی روایت کو رد کرنے کا سبب بنے. اور تعدیل، اس کی عدالت کرنا، راوی کے کوئی ایسے اسباب بیان کرنا یا اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جس سے اس کی روایت کو قبول کرنے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے جی. جرح و تعدیل کا مبہم ہونا، اس کا کیا معنی ہے؟ کلیئر نہ ہونا معنی. کوئی ایگزامپل ورنہ دے دیں کس طرح کلیئر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں جو سبب ہے وہ واضح نہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، اگر جرح کی جا رہی ہے تو سبب کو واضح طور پہ بیان نہیں کیا جا رہا کہ راوی کے اندر ایسا کیا ہے کہ ان کی روایت قبول نہیں کرنی چاہیے، یا اگر تعدیل کی جا رہی ہے تو ایسے کوئی خاص سبب بیان نہیں کیا جا رہا کہ ان کی اس وجہ سے روایت کو قبول کیا جانا چاہیے. جیسے کہ کہہ دیا جائے کہ یہ شخص اچھا ہے یا یہ شخص اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا اس شخص کی بات نہ سنو. ٹھیک ہے، یا اس شخص کی بات کو وزن نہ دو. ٹھیک ہے جی. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا مبہم کا؟ مفصل یا پھر مفسر، تفسیر یا پھر تفصیل. یعنی کہ جرح و تعدیل میں تفصیلاً بیان ہو، وہ سبب بیان ہو کہ اس وجہ سے راوی میں یہ چیز ہے جس کی وجہ سے قبول کریں، یا راوی میں یہ چیز ہے جس کی وجہ سے قبول نہ کریں. جیسے کہ بیان کیا جائے کہ راوی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، یا راوی جو ہے وہ نیک شخص ہیں، پرہیزگار شخص ہیں، حافظہ ان کا اچھا ہے، ان کا اختبار کیا گیا، ان کو ٹیسٹ کیا گیا ہے، اس کے باوجود جو ہے، یا وہ اگر کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب کی حفاظت بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں وغیرہ. ٹھیک ہے جی. یہ تھا مبہم اور مفصل. جرح و تعدیل کسی کے اوپر، یعنی یا کسی کی جرح و تعدیل پہچانی کیسے جاتی ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں عام طور پہ. یا تو کوئی عالم، یعنی عالم سے مراد آپ محدث کہہ لیں، یا دو ورڈ معدل بھی استعمال ہوتے ہیں جو تعدیل کر رہا ہو، یا مجرح جو کہ جرح کر رہا ہو. کوئی عالم یا محدث جو ہے وہ اس کے بارے میں، اس راوی کے بارے میں کوئی کلام کرے. یا پھر ایک دوسری چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں الاستفاضہ یا پھر الشہرہ، کہ کوئی مشہور ہو جائے، کوئی راوی عدالت سے یا پھر جرح سے مشہور ہو جائے. یعنی کہ
کوئی شخص کوئی ایسا کام کر لے مثال کے طور پہ پبلکلی جس سے اس کی جرح جو ہے وہ مشہور ہو جائے کہ بھائی یہ شخص تو اتنا برا ہے، اس نے ایک یہ کام پبلکلی کیا تھا اور ہر کوئی جو ہے شہر میں اب اس شخص کو جانتا ہے. یا پھر وہ اتنا نیک شخص ہو کہ اس کے بارے میں مشہور ہو، یعنی عام عوام الناس کو بھی پتا ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ اچھے راویوں میں سے ہے، یعنی علماء دین میں سے ہے. مثال کے طور پہ امام مالک ہو گئے یا امام احمد بن حنبل ہو گئے وغیرہ. تو اس طرح کی جو ہستیاں یا پرسنالٹیز ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک خاص عالم دین یا محدث کی جو ہے وہ کوئی ہمیں جرح یا تعدیل کی ضرورت ہو، ویسے ہی وہ اپنی تعدیل سے مشہور ہیں وغیرہ. اختبار کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ کرنا، ٹھیک ہے. اختبار معنی ٹیسٹ کرنا، استفادہ، ٹھیک ہے. جرح و تعدیل ہمیں کسی کے بارے میں پتہ کیسے چلتی ہے کہ کوئی شخص مجروح ہے یعنی اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے، یا پھر وہ عادل ہے. ایک تو پتہ چل سکتی ہے اگر کوئی عالم یا محدث جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بات کرے، ٹھیک ہے، یا کوئی محدث کہیں کہ بھئی یہ راوی ہے مجھے اس میں یہ عیب لگتا ہے، یا میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے اور مجھے ان میں یہ اچھی باتیں لگتی ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں ان کی روایت قبول کرنی چاہیے. تو کوئی ایک شخص کہہ دے، اور ایک شخص کس بنیاد پہ کہے گا؟ یعنی یہ عالم یا محدث کس بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس شخص کی روایت قبول کی جائے یا اس شخص کی روایت قبول نہ کی جائے؟ یا تو ان کا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہو. ایکسپیرینس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تجربہ، ٹھیک ہے. ان کا اپنا تجربہ رہا ہو، یعنی اس شخص کے ساتھ ذاتی طور پہ رہے ہوں، ان کو دیکھا ہو، ان کے ساتھ وقت گزارا ہو. یا پھر دوسرا جو ہم نے دیکھا تھا ترجمہ، ٹھیک ہے، کہ ان کی بایوگرافیکل ڈیٹیل جو ہیں اس کی بنیاد پہ ان کے بارے میں کہا جائے کہ بھائی یہ شخص اچھا ہے یا برا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایک چیز ہو گئی کہ کوئی عالم یا علماء ملٹیپل لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک بات کر رہے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم ڈٹرمن کر رہے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ایک شخص کی بات کو رد کیا جائے یا قبول کیا جائے. دوسرا ایک ریزن ہے، دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے الاستفاضہ، شہرت. شہرت کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص مشہور ہو جائے یا عدالت سے یا جرح سے. مثال کے طور پہ کوئی ایسی ہستی کا نام بتائیں جو کہ مشہور ہو عدالت سے. کوئی ایسی شخص تھی جس کے بارے میں تمام جو ہے وہ اس بات پہ اتفاق ہو کہ یہ شخص جو ہے اچھے ہیں. امام بخاری ہو گئے، ٹھیک ہے. امام بخاری جو ہے وہ مشہور ہیں کہ وہ عادل ہیں. اب ان کے بارے میں ہم کسی عالم یا محدث کے محتاج نہیں کہ وہ شخص کہے گا تو اس وجہ سے وہ ہوں گے، وہ عوام الناس سے بھی مشہور ہیں. اسی طرح اور بھی دیگر علماء ہیں جو اپنے وقت کے مشہور پہچانے جاتے تھے، جانے جاتے تھے، ان کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی تھی، علماء کی بھی رائے اچھی تھی. کوئی ایسی ہستی بتائیں جو مشہور ہو جرح میں. کوئی بھی ایسی شخصیت آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی جس کے بارے میں جرح مشہور ہو؟ یہ نام آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا؟ اچھا پھر سوری، آپ کے یہاں مشہور نہیں ہے. اچھا وہ کون سا شخص تھا جس کی طرف ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے رافضیت یا شیعیت کی بنیاد رکھی تھی؟ نہیں؟ چلے ایسی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں سب کو مطلب اس وقت کے زمانے میں کم از کم لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ بھائی یہ شخص جو ہے وہ اچھا شخص نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ اچھے نہیں ہے. کوئی ایسی شخصیت ذہن میں آ رہی ہے؟
ٹھیک ہے، تو مشہور ہو گیا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ اچھا شخص نہیں ہے. اسی طرح بعد کے زمانوں میں بھی خاص کر جو مختلف فرقوں کے ہیڈز رہے ہیں یا ان کو پروپیگیٹ کرنے والے رہے ہیں، تو اس طرح کے لوگ پھر مشہور ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان سے تو روایت لی ہی نہیں جائے گی. خاص کر کچھ ایسی ہستیاں رہی ہیں جنہوں نے مشرکانہ عقائد کے کلیمز کیے ہیں، الہ ہونے کے کلیمز کیے ہیں وغیرہ، یا اگر کسی نے رسول ہونے کا کلیم کیا. ایسی کوئی ہستی یاد ہے جس نے رسول ہونے کا کلیم کیا؟ مسلمہ بن کذاب ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی شخصیت ہو جس کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ شخصیت صحیح نہیں ہے، تو پھر اس میں کسی عالم یعنی کسی ایک عالم محدث کے قول کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ورڈ ہے استفاضہ، باب استفعال سے، تا فا الف ضاد اور تا. ٹھیک ہے، یہ الاستفاضہ اور الشہرہ جو ہے یہ اور بھی جگہوں پہ قاعدہ ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ صحابی کون ہے، یعنی کیسے پتا چلے کہ ایک شخص صحابی ہے یا نہیں، تو اس کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے الاستفاضہ والشہرہ، کہ ان کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ صحابی ہیں. ایسی کوئی مثال آ رہی ہے جن کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ صحابی ہیں؟ ابو بکر صدیق ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ ہو گئے، خالد بن ولید ہو گئے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ صحابی ہیں، تو کسی کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے صحابی کا، کہ کوئی صحابی کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ صحابی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابو بکر صدیق اگر کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوتے تھے یا انہوں نے بھی ان کو بھی صحبت حاصل ہے. پھر تیسرا طریقہ ہوتا ہے وہ تاریخ وغیرہ کا اور طریقے ہوتے ہیں، لیکن یہ الاستفاضہ و شہرہ جو ہے وہاں پہ بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ ایک شخص مشہور ہو جائے کسی چیز سے. ٹھیک ہے جی، تو جرح و تعدیل کے لیے کسی شخص کی جرح و تعدیل پتہ کیسے چلے گی؟ کہ اس کے بارے میں کسی عالم الجرح و تعدیل کا کوئی قول ہو، کسی محدث کا کوئی قول ہو، یا پھر وہ مشہور ہو جائے اپنی عدالت سے یا پھر اپنی جرح سے. ٹھیک ہے جی، اور عالم یا محدث جو ہیں یا وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بیسس پہ کہیں گے، ان کو جو پتا ہے، یا پھر ان کے بارے میں اس راوی کے بارے میں جو ان کو پتا چلا ہے دوسروں کے بیانات سے یا دوسروں کی کتابوں سے یا دوسروں کے کلام سے، وہ اس بنیاد پہ کہیں گے. یا پھر کہیں نہ کہیں جیسے ضبط کیسے چیک کرتے ہیں، عدالت میں تو مثال کے طور پہ ایک شخص کا نیک ہونا، ایک شخص کا مسلمان ہونا، گناہ سے دور رہنا، یہ کس طرح دکھ سکتا ہے؟ کس طرح دکھے گا، یا کس طرح آپ کو اپنے احباب میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص نیک ہے؟ اسے بات چیت کرنے سے، اس کی زندگی، اس کی جو ڈیلی لائف ہے اس کو دیکھنے سے، اس کی عادات دیکھنے سے، وہ سنتوں کا کتنا پابند ہے اس کو دیکھنے سے، سب کانشیسلی بھی وہ کتنا ان چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے. مثال کے طور پہ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یاد رہتا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا یاد رہتا ہے وغیرہ. اس کے علاوہ نماز کا قیام کتنا کرتے ہیں، پھر گھر والوں کی شہادت ہوتی ہے کہ یہ گھر میں کیسے ہیں، یا گھریلو معاملات وغیرہ کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ضبط کیسے دکھ سکتا ہے؟ ضبط کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں انہوں نے حدیث کو اچھے طریقے سے، مضبوط طریقے سے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ گھر والوں سے کیسے؟ ٹھیک ہے، اگر کسی نے اس سے مثال کے طور پہ ایک سال پہلے بھی سنا تھا اور ایک سال بعد بھی وہی بات سن رہے ہیں، ایک اس طریقے سے پتہ چل سکتا ہے. اور دوسرا ایک اور طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی روایات کو دوسروں کی روایات سے کمپیئر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک استاد ہیں اور ان کے 2 شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی روایات اگر ان کی روایات سے میچ کر رہی ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا حافظہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ 3 ہیں، ان دونوں کی تو میچ کرتی ہیں اور ان کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ضابطے میں کچھ ایشو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس طرح کے مختلف ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ ان کی جرح یا تعدیل کی جاتی ہے. ایک استاد کی محفل میں ہو یا کسی محفل میں ہو اور وہ جو بھی استاد پڑھ رہے ہیں ان کو یاد رہ جاتا ہے، پھر دوسری جگہ پہ جا کے بھی سنا سکتے ہیں، اور ایک عالم یا محدث دیکھتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں نیک کر اچھا کلام کرتے ہیں کہ اس شخص کا ضابطہ مضبوط ہے وغیرہ. ٹھیک ہے جی، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص کے یا ایک ہی راوی کے بارے میں جرح اور تعدیل جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک ہی شخص کی جرح بھی کی جا رہی ہو اور اسی کی
تعدیل بھی کی جا رہی ہو. یعنی ایک مثال کے طور پہ ایک عالم ہے جو اس کی جرح کر رہے ہیں اور ایک عالم ہے جو اس کی عدالت بیان کر رہے ہیں. تو اس اختلاف کو کس طرح حل کیا جاتا ہے اس کو ہم نے کل دیکھا تھا. اور اس میں سچویشن یہ تھی کہ رول یہ تھا کہ تفصیل کو ہمیشہ پرائرٹی دی جائے گی اگر اس کا کبھی بھی مقابلہ ہو مبہم سے. یعنی اگر ایک شخص کی جرح یا تعدیل مبہم طریقے سے کی جا رہی ہو, ایک شخص صرف جنرلی کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ شخص اچھا ہے, یا دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں اس کی جو دوسری والی سائڈ ہے یا جرح یا تعدیل وہ تفصیلاً بیان کی جا رہی ہو کہ یہ شخص اچھا ہے, یہ کام کرتا ہے, اس کو اس طرح دیکھا گیا ہے, اس کی نیک عادات میں سے یہ ہے, اس کا ضابطہ اس سزا سے مضبوط ہے. تو اگر تفصیلاً جرح یا تعدیل آ رہی ہو اور اس کے مقابلے میں جو بات آ رہی ہو مبہمن آ رہی ہو تو تفصیل کو پرائرٹی دی جائے گی. اور اگر جرح و تعدیل دونوں تفصیلاً ہو تو پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جرح کو جو ہے اس صورت میں پرائرٹی دی جائے گی. کیونکہ کیا وجہ کیا تھی, جرح کو کیوں تفصیل, اگر دونوں تفصیلاً ہو یا دونوں مفصل ہوں تو جرح مفصل کو کیوں پرائرٹی دی جائے گی؟ سیف سائڈ پہ رہنے کے لیے. اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ ایک قول یہ بھی ہے, یعنی اس طرح بھی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص کی عدالت ثابت کرنے کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی اچھے کلمات کہیں, اس کے بارے میں برے کلمات نہ ہونا بھی اس کی عدالت پہ دلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اچھے کلمات انسان کے بارے میں اتنے کہے جا سکتے ہیں کہ وہ یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے. تو اس کی اگر اس طرح کی تفصیل نہ بھی بیان کی جائے, لیکن اگر اس کے بارے میں کسی ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ شخص چوری کرتا ہے, اب باقی لوگ جتنی بھی اچھائیاں بیان کر رہے ہوں کہ وہ پنکچوئل بھی ہے, وہ اس کا حافظہ بھی اچھا ہے, وہ نماز بھی پڑھتا ہے, لیکن یہ جو چوری کی بات آ گئی یا جھوٹ کی بات آ گئی وہ اس سب پہ جو ہے وہ پرائرٹی دے جائے گی. یہ نہیں کہ وہ شخص خدا نخواستہ یا معاذ اللہ جہنم میں جا رہا ہے, اس کانٹیکس میں کہ اس سے جو احادیث یا نریشنز آ رہی ہیں ان کو قبول نہ کیا جائے, کیونکہ کہیں کسی کے ذہن میں اشکال, یہ ایک شک آ جائے کہ بھائی یہ شخص تو ویسے ہی فاسق و فاجر تھا, اس کا فسق ثابت تھا, اس کی بات پہ ہم کیسے یقین کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے اس کی جرح مفصل جو ہے اس کو پرائرٹی دی جائے گی. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو اس کی, یعنی جس کو بھی اس کی نیکی پتہ ہے تو اس کو اس کی برائی بھی بتاؤ. برائی ہو سکتا ہے کچھ کم لوگوں کے سامنے ہوئی ہو یا کسی خاص جگہ پہ ہوئی ہو, تو جس نے اس کو دیکھا ہو یا اس کو ایکسپیرینس کیا وہ بیان کر دے تو وہ جرح جو ہے وہ پرائرٹی لے جائے گی. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو ایک شخص کہہ رہا ہے میں نے جھوٹ نہیں سنا, لیکن دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے جھوٹ سنا, اور دونوں مطلب یہ جو جرح تعدیل کرنے والے مثال کے طور پر اگر یہ دونوں برابر کے درجے کے ہیں تو جو کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک بار جھوٹ سنا ہے اس کی بات کو پرائرٹی دی جائے گی, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میں نے جھوٹ سنا ہے. اب وہ دوسرے نے نہیں سنا, اسے فرق نہیں پڑتا, لیکن شخص سے تو جھوٹ ثابت ہو گیا نا. ضروری تو نہیں کہ وہ ہر کسی سے جھوٹ بولے تبھی وہ جھوٹا ہوگا. اگر وہ ایک شخص سے بھی جھوٹ بول رہا ہے تو بھی جھوٹ ثابت ہو سکتا ہے. لیکن پھر جیسے میں نے کل ڈسکس کیا تھا کہ ابھی ہم یہ جنرل رولز کر رہے ہیں. جنرل رولز کا مطلب نہیں کہ ہر سچویشن میں اسی طرح اپلائی ہوتے ہیں, کچھ اسپیسیفک سچویشنز ہوتی ہیں جن میں ایکسیپشنز جنریٹ ہو سکتی ہیں یا اور فیکٹرز کو اکاؤنٹ فار کیا جا سکتا ہے. شہرہ اور استفاضہ کے الفاظ میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی بن گئے, یا یہ ایک ہی مطلب. استفاضہ اور شہرت دونوں جو ہے وہ اچھے معنی میں بھی ہو سکتے ہیں, برے معنی میں بھی ہو سکتے ہیں. کوئی شخص اچھی چیز سے بھی مشہور ہو سکتا ہے اور بری چیز سے بھی مشہور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی بتانے والے کا معیار بھی دیکھا جائے گا, یہ بھی بالکل صحیح بات ہے کہ بتانے والا کون ہے اس چیز کو بھی کہیں کنسیڈر کیا جائے گا, اور اگر ان میں برابری ہو تو کہیں پہ عدد کا بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے. اچھا, تیسری سچویشن یہ تھی کہ اگر دونوں مبہم ہیں, یعنی ایک شخص کے بارے میں جرح بھی مبہم نہیں کی گئی ہے اور تعدیل بھی مبہم نہیں کی گئی ہے کہ یہ شخص اچھا ہے یا یہ شخص اچھا نہیں ہے, یا زیادہ ڈیٹیلز نہ بیان کی گئی ہوں. ایک کہے کہ بھائی ان سے حدیث لکھ لیا کریں اور دوسرا کہے کہ ان سے حدیث نہ لکھا کریں. ٹھیک ہے, اب اس میں دونوں نے کوئی سبب نہیں بیان کیا ہے کہ کیوں لکھیں یا کیوں نہ لکھیں. تو ایسے کیس میں پھر کس کو پریفرنس دی جائے گی یا پرائرٹی دی جائے گی؟ جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویسے تو ان میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اختلاف تو ہے, لیکن اس میں ایک جو ہے
واضح اختلاف ہے کہ اگر ویسے اس میں پھر ظاہر سی بات ہے دوسرے فیکٹرز کو بھی اکاؤنٹ فار کیا جائے گا کہ کہنے والا کون ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو ہم کانسٹنٹ رکھیں تو کچھ کے اعتبار سے اس کی عدالت کو پریفرنس دی جائے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان بائی ڈیفالٹ جو وہ عادل ہوتا ہے الا یہ کہ اس کی کوئی بات ثابت ہو جائے. تو ایک شخص ان کے بارے میں مبہم کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی بات ثابت نہیں ہو رہی، وہ وجہ نہیں بیان کر رہے کہ کیوں اچھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ انہوں نے دیکھا ہو کہ یہ شخص جو ہے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ رہا تھا، اور انہوں نے اس وجہ سے کہہ دیا کہ یار یہ شخص یہ کیسا شخص ہے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر ایسا ہوا ہو کہ کسی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور انہوں نے زور سے درود نہ پڑھا ہو، تو وہ کہیں کہ یار یہ شخص میں عیب ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اس کی حدیث قبول نہ کی جائے. یا وہ کوئی اور ایسی چیز کر رہے ہو، مثال کے طور پہ کبھی ایسا ہوا ہو انہوں نے کسی ایسی محفل میں کوئی نامناسب بات کر دی ہو یا کوئی ایسا مذاق کر دیا ہو جو اس محفل کے لیے مناسب نہ ہو، اور انہوں نے جو ہے وہ اس میں کہہ دیا کہ بھائی یہ جو ہے ان کی بات نہ سنا کرو، یہ اچھے شخص نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی چونکہ ہو سکتی ہیں، اس لیے ایک قول یہ ہے کہ بھائی ان کی عدالت کو پریفرنس دی جائے گی کیونکہ وہ مسلمان ہیں، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ سیف سائڈ پہ ہونے کے لیے اور چونکہ اس معاملے میں ہمیں تھوڑی اسٹرکٹنس اختیار کرنی ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کی جرح کو پریفرنس دی جائے گی. ویسے ضمن ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس پورے علم میں یہ 3 درجات ہوتے ہیں عام طور پہ، کہ 2 ایکسٹریمز کے ہوتے ہیں. ایک شدت والے ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں بہت سختی کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہلکی سی بھی کوئی بات ہوگی وہ اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور اس کو بھی کنسیڈریشن میں لائیں گے. اور ایک ہوتے ہیں لین، یا ایک ان کے لیے جو ٹیکنیکل ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے متساہل. تساہل کس کو کہتے ہیں؟ سہولت، سہل، آسانی. تو متساہل ہوتے ہیں جو ریلیکسڈ ہوتے ہیں، مطلب اتنا زیادہ پکڑ نہیں کرتے. ٹھیک ہے کچھ تو اس میں مسٹیکس ہیں لیکن مسلمان تو ہے تو وہ اس طرح کی اپروچ استعمال کرتے ہیں. اور پھر کچھ بیچ میں ہوتے ہیں جن کے لیے کہیں کہیں پہ معتدل کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، کوئی اور ورڈز بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ عام طور پہ جو ہے اس علم میں جو ہے یہ 3 درجات ملتے ہیں محدثین میں اور علماء میں. کچھ ہوتے ہیں وہ شدت پہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک جرح جو ہے وہ زیادہ پرائرٹی رکھے گی ہمیشہ. کچھ ہوتے ہیں متساہل ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ تعدیل کو زیادہ پرائرٹی دے رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ تھوڑے متساہل تھے؟ امام ترمذی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ متساہل تھے، کہ وہ کچھ ویک نریشنز بھی ہوتی تھی تو ان کو بھی وہ قبول کر لیتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور پھر کچھ معتدل ہوتے ہیں جو دونوں کو بیلنس کر کے کہیں نہ کہیں چلتے ہیں، یا پھر وہ یعنی ان میں اتنی زیادہ نہ شدت ثابت ہو رہی ہوتی ہے، تساہل ثابت ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں اس کو بھی پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کو بھی پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک جو متشدد ہوں گے، ان کو پھر متشدد ہی کہہ لیں، متشدد ہوں گے، وہ اس درجے پہ بھی آ سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ اگر جرح مبہم ہو اور تعدیل مفصل ہو تو بھی جرح کو مقدم کیا جائے. اگر ایک شخص متشدد ہو، ایسے رہیں علماء میں بھی رہیں وہ متشدد میننگ کوئی نیگیٹو ٹرم میں نہیں کہہ رہا، اس میں کہ وہ تھوڑا زیادہ اسٹرکٹنس رکھتے ہیں. جی اسٹرکٹ کرائٹیریا رکھتے ہیں کہ بھائی اگر ہلکی سی بھی مجھے ایک شبہ بھی آ رہا ہے کہ اس شخص کی روایت قبول نہیں کرنی چاہیے تو میں ان کو قبول نہیں کروں گا. جیسے امام بخاری نے اپنی جو صحیح ہے اس میں بہت اسٹرکٹ کرائٹیریا رکھا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی جنرلی اپروچ یہ رہی ہے، ان کی جو اور کتب ہیں یا ان کی جو اور احادیث ہیں اس میں وہ روایات بھی لائے ہیں جو صحیح بخاری میں نہیں لائے. یعنی انہوں نے دوسری جگہوں پہ ان کو ایک اعتدال کے ساتھ ان کو کہا ہے کہ ان کی روایت قبول ہو سکتی ہیں، لیکن اپنی صحیح بخاری کے لیے جو ہے انہوں نے اپنا کرائٹیریا بہت زیادہ اسٹرانگ اور ہائی رکھا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے وہ روایات قبول نہیں بھی کی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ایک جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جرح اور تعدیل ہے اس کے مراتب ہوتے ہیں، یعنی لیولز ہوتے ہیں. مراتب، مراتب میں سب سے زیادہ جو اسٹرانگ مرتبہ ہوتا ہے چاہے وہ جرح میں ہو یا تعدیل میں ہو، وہ افعلو کا صیغہ یا پھر مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے. یعنی کسی شخص کے بارے میں افعلو کس چیز کا وزن ہوتا ہے؟ اسم التفضیل. ٹھیک ہے.
کسی شخص کے بارے میں اگر اسم التفضیل کا صیغہ استعمال کیا جائے یا مبالغے کا صیغہ استعمال کیا جائے تو یہ ہائیسٹ لیول آف جرح و تعدیل ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں کہا جائے ہوا اصدق الناسی. اصدق الناسی کا مطلب لوگوں میں سے سب سے سچا ہے، تو یہاں پہ اسم التفضیل آ گیا. ٹھیک ہے جی. یا اس کے بارے میں کہا جائے مثال کے طور پہ ہوا کذاب. کذاب کس چیز کا صیغہ ہے؟ فعال. فعال کس چیز کا صیغہ ہے؟ فعال، غفار، تواب مبالغے کا صیغہ ہے. تو اگر مبالغے کا صیغہ استعمال کیا جائے یا افعلو یعنی اسم التفضیل کا صیغہ استعمال کیا جائے تو یہ ہائیسٹ لیول آف جرح و تعدیل ہوتی ہے. یعنی کسی شخص کے بارے میں اگر اسم التفضیل کے ساتھ استعمال کیا جائے اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ بہت زیادہ اس کی تعدیل کر رہے ہیں. اور اگر کسی کے بارے میں مثال کے طور پہ اکذب الناس کہہ دیا، ٹھیک ہے، کہ سب سے لوگوں میں سب سے جھوٹا شخص ہے، تو یہ ہائیسٹ لیول آف جرح ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو لیول ہے وہ ہے الصفہ بالتکرار. تکرار کس کو کہتے ہیں؟ تکرار کرنا، ریپیٹ کرنا. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کے بارے میں کہا جائے ہوا ثقۃ ثقۃ، تو اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک صفت کی تکرار ہو رہی ہے، ڈبل اس کو 2 بار کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کوئی صفت بیان کی جائے تکرار کے ساتھ. اور پھر ہوگا کہ اگر صرف صفت بیان کی جائے یعنی سنگل ٹائم کا جائے. مثال کے طور پہ کہا جائے ہوا حافظ، یا کہا جائے ہوا ثقۃ. اچھا، پھر ان کے اندر جو ہیں اپنے اور بھی درجات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے اور درجات کے معنی کیا ہوتا ہے کہ صفت میں بھی کچھ صفات ایسی ہیں جن کو پرائرٹی ملتی ہے زیادہ، اور کچھ صفات ایسی ہیں جن کو اتنی پرائرٹی نہیں ملتی. ٹھیک ہے. نہیں، ان کو لوور درجے پہ رکھا جاتا ہے. تو ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. سمپلیفائی کرنے کے لیے اگر اسم التفضیل کا صیغہ یا مبالغے کا صیغہ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے یعنی مبالغے کا ضروری نہیں ہے صرف لفظ ہو، یعنی صیغہ مبالغے کا ہو، کہنے کا طریقہ بھی اگر مبالغے کا ہو. ٹھیک ہے. اس سے تو کبھی میں نے کوئی سچی بات سنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ تو سچی بات ہی ہوگی، لیکن مبالغے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی سچی بات سنی ہی نہیں ہے. یا جیسے خیر چلیں، تو مبالغہ یا معنی میں یا الفاظ میں ہو یا اس میں تفضیل کا صیغہ ہو تو یہ ہائیسٹ لیول آف جرح یا تعدیل ہوگی. صفت کو تکرار کے ساتھ کہا جائے تو یہ اس کے بعد پریفرنس پہ آئے گا، اور اگر صرف صفت بیان کی جا رہی ہے تو یہ اس کے بعد پریفرنس پہ آئے گا. اور اس کے بعد اگر کچھ عام الفاظ استعمال کر رہے ہوں یا عام بات مثال کے طور پہ کہ ہاں اس سے لکھ لیا جائے، اس کی حدیث کو بیان کر دیا جائے، یا اس کی حدیث نہ لکھی جائے جو کہیں نہ کہیں مبہم میں آتے ہیں، یا پھر مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ ہوا شیخ. اب شیخ کا کیا مطلب ہے؟ ہم کس کو شیخ کہتے ہیں؟ کسی یعنی عالم کو یا کسی کے جس کو رسپیکٹ دینی ہو ہم کہتے ہیں کہ وہ شیخ ہیں. تو کسی کے بارے میں کوئی اس طرح الفاظ استعمال کر دیا جائے کہ بھائی وہ اچھا شخص ہے، یعنی وہ شیخ ہے، یا مثال کے طور پہ کہ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آتی، کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیے جائے تو ان کا جو ہے پھر تھوڑا کم درجہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور میں ایک بات واپس واضح کر رہا ہوں کہ ان کے بیچ میں بھی درجات ہیں، ان کے بیچ میں ڈیٹیلز ہیں کہ صفت کس طرح کی ہو. دونوں میں جرح میں کس طرح کی اگر صفت ہو تو اس کو زیادہ پرائرٹی ملتی ہے، تعدیل میں کس طرح کی صفت ہو تو اس کو زیادہ پرائرٹی ملتی ہے. وہ انشاءاللہ آپ کبھی آگے جا کے پڑھ لیں گے. فی الحال یہ کہ اگر
اس میں تفضیل یا مبالغے کا صیغہ ہو تو وہ زیادہ جو ہے اس کو پرائرٹی ملتی ہے، یا اس میں ایک زیادہ اسٹرینتھ ہے. جو ہم نے ٹاپک کیا تھا مثال کے طور پہ مخالفت الثقات یا اوثق، جو اس سے زیادہ ثقہ ہو، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مثال کے طور پہ ایک شخص کے بارے میں کہا جائے ہوا صادقن، اور دوسرے شخص کے بارے میں کہا جائے ہوا اصدق الناسی. اب اگر ان دونوں کی روایت میں اختلاف آ رہا ہو تو کس کو پرائرٹی ملے گی؟ اصدق الناس کو پرائرٹی ملے گی، کیونکہ ان کے بارے میں وہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ مرتبے میں زیادہ اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے جی. کذاب جو ہے وہ فعال مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے. اسی طرح اگر ہم صفت میں دیکھیں جرح میں، تو جو صفت جھوٹ پہ آ رہی ہو وہ زیادہ سویر ہے، اور جو صفت فسق پہ آ رہی ہو وہ ریلیٹیولی کم سویر ہے. کیونکہ جھوٹ والی حدیث جو ہے یا تو وہ وضع کے درجے پہ جائے گی یا وہ متروک کے درجے پہ جائے گی، جبکہ فسق والی جو ہے مثال کے طور پہ ایک شخص شراب پیتا تھا، ٹھیک ہے گناہ گار شخص ہے، لیکن حدیث میں جھوٹ بولنے کے مقابلے میں یہ گناہ کم ہے. ٹھیک ہے. اس علم کے کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا بات ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ اور اس شخص کا معاملہ ہے، لیکن علم حدیث کے اس میں اگر ایک شخص حدیث میں جھوٹ بولتا ہے اور ایک شخص شراب پیتا ہے تو حدیث میں جھوٹ بولنے والے کا گناہ زیادہ، یعنی اس کی روایت کو بالاولیٰ رد کیا جائے گا بنسبت دوسرے کے. الصفہ بالتکرار کا معنی ہوتا ہے ایک شخص کی صفت کو ملٹیپل ٹائمز کہا گیا ہے، یا اس کے بارے میں دو، مثال کے طور پہ ساتھ ساتھ ہی، یعنی اگر میں کسی کے بارے میں کہوں کہ یہ نیک اور اچھا شخص ہے، تو میں نے کیا کیا، ان کی صفت کو تکرار کے ساتھ کہا، یعنی میں نے ان کو ملٹیپل چیزیں کہی ہیں. ایک شخص کو میں صرف کہوں کہ یہ نیک شخص ہے، اور کسی کے بارے میں کہوں کہ یہ نیک اور سچا شخص ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہو رہی ہے، نیک اور سچا دونوں اچھائی ہیں، تو اچھائی کی تکرار ہو رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو تکرار والا جو ہے وہ بغیر تکرار کے جو ہے اس کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی. وضع کا مطلب ہوتا ہے گھڑنا. ٹھیک ہے. کسی چیز کو فیبریکیٹ کرنا، اپنی طرف سے بات کرنا. اسی سے ورڈ موضوع جو نکلا ہے فیبریکیٹڈ حدیث، یعنی جس کو کسی شخص نے خود گھڑ لیا ہو، جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے کوئی اصل نہ ہو. ٹھیک ہے جی. جی. صفہ بالتکرار میں ایک شخص کی صفت یا تو ایک ہی صفت کو ملٹیپل ٹائمز کہا جا رہا ہے، جیسے ثقتن ثقتن، یا پھر ان کے بارے میں کہا جائے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ثقتن ثبتن، کہ ثقہ ہے مضبوط ہے اور ثبت ہے ثابت ہے. اور ایک شخص کے بارے میں صرف کہا جائے ثبتن. ٹھیک ہے. تو ان والے کا درجہ جو ہے وہ عدل میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ لین ہے، یہ اس کی جرح ہے یا اس کی تعدیل ہے؟ کیوں جرح ہے یا تعدیل ہے؟ جی یہ جرح کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ سب سے ہلکے لیول کی جرح ہوتی ہے کہ ایک شخص کے بارے میں کہا جائے کہ یار یہ تھوڑے سے جو ہے نا یا متساہل ہے یا لین ہے، کہ یہ جی کہ یہ نرم ہے تھوڑے سے، یعنی کہ جہاں پہ شدت کرنی چاہیے وہاں پہ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی ایک طریقے سے جرح ہے. یہ اگین کانٹیکس رکھیں ذہن میں، ہم لوگوں کے اخلاق کی بات نہیں کر رہے یہاں پہ. کانٹیکس ہمارا اصول حدیث ہے، علم حدیث ہے. اب علم حدیث میں مثال کے طور پہ اگر آپ کسی شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو زیادہ اچھی بات کیا ہے کہ آپ کیا کریں، اس کے گناہ کا لوگوں کو بتائیں یا اس کے گناہ کو چھپائیں؟ اس کے گناہ کو چھپائیں. لیکن علم حدیث میں کس چیز کو زیادہ فوقیت حاصل ہے کہ اس کو بیان کیا جائے.
کیونکہ وہ شخص جب اپنے آپ کو علم حدیث سے منسلک کر رہا ہے تو پھر دوسروں کا حق ہے کہ اس کے گناہ کو یا اس کے عیب کو، خاص کر وہ جو لوگوں کو پتہ چل رہا ہو، یعنی کسی دوسرے شخص کے سامنے کیا گیا تو اس کو بیان کیا جائے. تو اس کانٹیکس میں کسی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ شخص نرم ہے، لین ہے، یہ اس کی تعدیل نہیں ہو رہی بلکہ اس کی جرح ہو رہی ہے، لیکن یہ ہلکے لیول کی جرح ہو رہی ہے. یہ ایک عام ہم ورڈ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام لفظ ہے کہ لین ہے. اب کیا معنی ہے لین کا، یعنی نرم ہے کس معاملے میں، اس کو اگر اتنا بیان نہیں کیا ہے تو یہ ایک ہلکے لیول کی جرح ہے. ٹھیک ہے. عام الفاظ یعنی کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ شخص، مثال کے طور پہ کہ یہ شخص شیخ ہے. ٹھیک ہے. اب شیخ یعنی یا شیخ کہہ دیا جائے یا کہہ دیا جائے کہ ہاں لوگوں نے ان سے روایت کی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کچھ یعنی صفت کے مقابلے میں یہ کچھ عام ایسے فریزز استعمال کیے جاتے ہیں. صفت میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اب جیسے اگر کسی نے کہا حافظ ہے تو حافظ کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے؟ ان کا حافظ ہونا ان کی کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے؟ ان کا ضبط اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کے بارے میں کہہ دیں ہوا عادل، ان کی عدالت کے بارے میں آ گئی. لیکن کسی شخص کے بارے میں صرف کہہ رہے ہیں کہ اچھا شخص ہے، ہوا رجل صالح یا ہوا شیخ یا ان سے لوگوں نے روایت کی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے اگر عام الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے کانٹیکس میں ہماری شروط میں اتنے زیادہ واضح نہیں ہو رہے تو پھر وہ ہے یہ جرح یعنی تعدیل کا ہی درجہ ہے، لیکن یہ کم لیول کا ہے. کیونکہ اگر کوئی راوی مضبوط تھا یعنی ان کی بات میں یعنی ان کے حافظے میں، کیونکہ مطلب کسی کے بارے میں حافظ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں اتنی ملین احادیث یاد کی ہیں، محدث کا نام ہوا، اور بھی اس طرح کے جو ہے اچھائی میں بھی بڑے بڑے صیغے استعمال ہوئے جن سے واقعتاً وہ چیزیں ثابت ہوئی ہے، یعنی جنہوں نے احادیث پہ وہ ملکہ رکھا ہے، اتنی احادیث اتنی اسناد ان کو جو ہے وہ ان کے پاس محفوظ تھیں اور انہوں نے آگے لوگوں تک پہنچائی ہیں. ٹھیک ہے جی. شیخ مبہم تعدیل، جی شیخ کہنا ایک طرح کی تعدیل مبہم بھی کہ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. جی تو امید ہے کہ یہ مراتب کلیئر ہوں گے. مراتب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اگر کسی راوی کے بارے میں جرح کی جا رہی ہے یا تعدیل کی جا رہی ہے تو یہ جرح و تعدیل بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ لیولز کی ہوتی ہے. کچھ جرح زیادہ سخت ہوتی ہے اور کچھ جرح تھوڑی نرم ہوتی ہے. اسی طرح کچھ تعدیل زیادہ ہوتی ہے اور کچھ تعدیل بس اوکے اوکے یا کم از کم برے الفاظ نہیں ہے اس کے بارے میں. تو اس میں کچھ درجات جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ہوتا ہے جرح میں یا تعدیل میں وہ اسم التفضیل، سوری تفصیل نہیں تفضیل، اسم التفضیل یعنی فضیلت کا صیغہ یا پھر مبالغے کا صیغہ اگر کسی کے بارے میں استعمال ہو تو یہ اس کی ہائیسٹ لیول آف جرح یا تعدیل مانی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے ہوا اکذب الناسی کہ وہ سب سے جھوٹا شخص ہے. ٹھیک ہے. یا ہوا احفظ الناسی وہ سب سے زیادہ حفظ کرنے والا ہے. تو یہ زیادہ بڑا درجہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر اس صفت کو تکرار کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ ایک اور یعنی ملٹیپل صفات بیان کی جا رہی ہیں یا ایک ہی صفت کو ملٹیپل ٹائمز بیان کیا جا رہا ہے تو اس کو زیادہ پریفرنس یعنی اس کے بعد اس کا درجہ آئے گا. پھر اگر اس کی کوئی اچھی صفت بیان کی جا رہی ہو، خاص کر وہ صفت جو کہ کہیں نہ کہیں ہماری جو شرائط ہیں ان کے مطابق ہو تو ان کو پھر پریفرنس دی جاتی ہے. اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ اس میں بھی درجات ہیں کہ اس میں کون سی کو کہاں پہ کس پریفرنس ملتی ہے، اس میں پھر ڈیٹیل ہے. اور پھر کچھ عام باتیں ایسی ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں یا ان کی اچھائی کے بارے میں یا ان کی برائی کے بارے میں جو کہ ان کی جرح یا تعدیل کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا درجہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی سب سے زیادہ مقبول روایات جو ہوں گی وہ ان کی ہوں گی، اس کے بعد ان کی ہوں گی، اس کے بعد ان کی ہوں گی، اور اس کے بعد ان کی ہوں گی. اور اگر ہم رد میں آئے تو سب سے زیادہ آسانی سے قبول یعنی حسن درجے کی یا کم ضعف والی جو روایات ہوں گی وہ ان کی ہوں گی، پھر زیادہ ضعف والی ان کی، پھر زیادہ ضعف والی ان کی، پھر سب سے زیادہ ضعف والی ان کی، یعنی موضوع کے درجے تک یا اس طرح کے درجے تک پھر وہ پہنچ جائیں گی. اصول حدیث کے نوٹس آپ کو ملیں گے لائبریری سے.
اچھے معنی میں شیخ اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، پھر یہ تعدیل ہوگا نہیں، جمع نہیں ہوگی. یہ آپ کی یہ بات کسی حد تک صحیح ہے، لیکن یہ کبھی کبھی کہنے والے کے کانٹیکٹ سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں، کہنے والے نے ان کو کس طرح استعمال کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ چیز جو ہے کہیں نہ کہیں اس محدث یا اس عالم کے بارے میں اور اس کا سیاق پتہ کر کے یا ان کی عادت کو کے بارے میں جان کے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں ایسا آ سکتا ہے جیسے آپ نے شیخ کا ورڈ استعمال کیا، لیکن شیخ کا ورڈ اچھے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور آن لائن والوں کو ملیں گے گوگل سے. آپ کے لاسٹ سینٹنس کا جب سب سے زیادہ مقبول ہے تو وہ موضوع کے ساتھ نہیں. اچھا میں وہ بات واضح بیان واپس کر دیتا ہوں. تیسرا پوائنٹ کون سا والا ہے یہ مجھے بتا دیجیے گا. مراتب کے حوالے سے میں نے کہا کہ اگر ہم تعدیل کے اعتبار سے دیکھیں یعنی قبول کرنے کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے زیادہ مقبول روایات اس صیغے کے ساتھ ہوں گی، پھر اس کے بعد مقبول روایات اس صیغے سے، پھر اس سے، پھر اس سے. یعنی اگر ان کا اور ان کا کانفلکٹ آ جائے تو پریفرنس ہمیشہ ان کو دی جائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر ہم رد کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ آسانی سے رد یعنی سب سے زیادہ اسٹرانگ طریقے سے رد کی جائیں گی. جیسے مثال کے طور پہ یہ رد کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ کہاں پہ ڈفرینس آتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پہ کچھ علماء نے ضعیف روایات کو بھی قبول کیا ہے. کوئی چیز ذہن میں آ رہی ہے کس طرح کے ٹاپکس میں انہوں نے ضعیف روایات کو بھی قبول کیا ہے؟ فضائل کے اعتبار سے مثال کے طور پہ فضائل ایک ٹاپک ہے جہاں پہ کچھ نے ضعیف روایات کو بھی قبول کیا ہے. تو اگر ضعیف روایات جو ہے وہ کسی ایسے راوی کی وجہ سے ہوگی تو وہ تھوڑی آسانی سے قبول ہو جائے گی، پھر اگر اوپر جاتی رہے گی تو وہ مشکل ہوتی رہے گی قبول کرنے میں. ابھی ہم بات کریں جرح کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور ٹاپک اس وقت آتا ہے جب مثال کے طور پہ کسی معاملے میں ایک عالم کو یا ایک فقیہ کو کوئی صحیح روایت نہ مل رہی ہو، کوئی مقبول روایت نہ مل رہی ہو، تو کچھ نے پریفر کیا ہے کہ اپنا اجتہاد کرنے کے بجائے وہ کسی ضعیف روایت سے استدلال کر لیں. ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے مواقع ہیں جہاں پہ کوئی صحیح روایت یعنی واضح صریح روایت صحیح نہ ہو یا کوئی آیت ایسی نہ ہو تو انہوں نے استنباط کرنے کے لیے استثناءً جو ہے انہوں نے ضعیف روایت کو قبول کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک کم درجے کا ضعف ہے، تو کم درجے کے ضعف کو پھر بھی میں اپنی رائے سے زیادہ جو ہے وہ پریفرنس دے دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ مراتب وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں ان میں ان کا اثر آ جاتا ہے. استنباط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈرائیو کرنا، اخذ کرنا. یعنی اگر میں آپ کو مثال کے طور پہ کوئی اشارہ کروں، اب اس اشارے سے آپ کیا معنی ڈرائیو کر رہے ہیں یہ آپ نے استنباط کیا ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ الذین هم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ لوگ فی صلاتهم اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع اختیار کرنے والے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نماز میں خشوع کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے، مستحب ہے یا مباح ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب اس آیت سے اگر ہم کچھ ڈرائیو کر رہے ہیں، استنباط کر رہے ہیں، یعنی ایک فقی مثال کے طور پہ کہہ دیں کہ نماز میں خشوع جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور اس کی دلیل وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اب اس آیت میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ خشوع جو ہے وہ واجب ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے استنباط کر رہے ہیں، اس آیت سے وہ یہ معنی ڈرائیو آؤٹ کر رہے ہیں کہ بھائی میرے نزدیک خشوع جو ہے وہ نماز میں واجب ہے اس دلیل کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ان کا سوال تھا استنباط کا کیا مطلب ہوتا ہے، امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی. جی، رد میں آپ کی بات صحیح ہے، رد میں الٹے مراتب ہوں گے کا مطلب یہ کہ سخت رد کرنے کے لیے سب سے زیادہ یہ ہوگا اور کم رد کرنے کے لیے سب سے زیادہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے، عقیدے سے متصادم نہ ہو، یہ آپ کی بات کون سے کس کانٹیکس میں تھی؟ پلیز ذرا سا واضح کر دیجیے گا تاکہ میں بھی کلیئر ہو جاؤں. اچھا، امید ہے کہ یہ چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی انشاءاللہ. ایک بار پھر بعد میں موقع ملا تو اس کو ڈسکس کر لیں گے. اچھا، اب ہمارے
میجرلی 2 سے 3 ٹاپکس ایسے رہ گئے ہیں جس میں کچھ ڈیٹیل ہے. ایک ٹاپک تو ایسا ہے جس کو کچھ ٹائم زیادہ چاہیے ہوگا اور مجھے پتا ہے کہ اس میں اختلاف تھوڑا زیادہ آئے گا, تو اس کو ہم انشاءاللہ عید کے بعد کریں گے. آج ہم جی صحیح ہے, ضعیف حدیث کو قبول کرنے کے لیے, یعنی اگر وہ عقیدے کی اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے مخالف نہ ہو تو اس کو عقیدے میں اس عقیدے سے متصادم نہ ہو تو اس کو بھی کہیں کہیں کسی نے قبول کیا ہے. ٹھیک ہے, کچھ اصطلاحات ہیں جس کو ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک ہے مرفوع, دوسری ہے موقوف, اور تیسری ہے مقطوع. ان سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر کسی روایت کے بارے میں کہا جائے کہ یہ روایت ہے مرفوع تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشہور. مرفوع کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ رفع. رفع کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلند کرنا. ٹھیک ہے, اب اگر آپ حدیث کی سند کو یاد کریں تو اس کو رفع کر کے کہاں پہنچایا جا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے, تو مرفوع جو ہے وہ اس کانٹیکس میں اگر کہا جائے کہ یہ مرفوعاً ثابت ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس نے روایت کیا ہے اس نے اس کو مرفوع کر دیا ہے, یعنی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر کہا جائے کہ یہ موقوف ہے تو موقوف کہاں تک جاتی ہے؟ موقوف جو ہے یعنی یہ نبی تک چلی گئی صلی اللہ علیہ وسلم, صبر صبر صبر, اور یہ صحابی تک پہنچتی ہے, اور پھر یہ ان کے نیچے کسی بھی امام تابعی ہو گئے یا غیر تابعی ہو گئے وہ مقطوع ہوتی ہے. اچھا, اب آپ کا کیا سوال تھا کہ اچھا ایسا نہیں ہوتا. ہم مطلب جو ہم نے ڈسکس کیا ہے جو علم اصول حدیث ہے, حدیث میں ایک ایشو کیا ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر اس دن میں نے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث دکھائی تھی, اس میں بیان کس کا تھا؟ کتاب بدء الوحی کی میں نے آپ کو ایک حدیث دکھائی تھی جس سے میں نے آپ کو ادراج دکھایا تھا. مدرج ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آنا شروع ہوئی تھی تو شروع میں کیا ہوا تھا؟ شروع میں سچے خواب آتے تھے, پھر آپ جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول تھا, تو وہ مرفوع میں تھا یا نہیں تھا؟ وہ موقوف ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. ٹھیک ہے, مرفوع کب ہوتی ہے؟ اگر وہ کہیں کہ مجھے انہوں نے بتایا یا انہوں نے کہا. ٹھیک ہے, اچھا یہ اس کی سگنیفیکنس کہاں پہ آتی ہے؟ فقہ میں بھی بہت آتی ہے. فقہ میں کس طرح آتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ثابت ہو کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے, ٹھیک ہے, اگر انہوں نے اس کو رفع نہیں کیا ہے, رفع نہیں کیا ہے کا مطلب کہ انہوں نے اس بات کو یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا یا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیا کرتے تھے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ قول صحابی ہے. ٹھیک ہے, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں چاہے وہ صحابی ہی کہہ رہے ہوں لیکن اس کو حکم ملتا ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حکماً مرفوع ہے, لفظاً مرفوع نہیں ہے لیکن حکماً مرفوع ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی صحابی جو ہے وہ جنت کی کسی نعمت کا بیان کریں, ٹھیک ہے, کہ جنت میں یہ نعمت ہوگی, اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جنت میں یہ نعمت ہوگی, تو اگر ہم یعنی لٹرلی دیکھیں تو یہ موقوف ہے, صحابی کا قول ہے, لیکن یہ حکماً مرفوع ہے. حکماً مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ صحابی جنت کے بارے میں یا غیبی امور کے بارے میں کوئی بات بھی اپنے اس سے تو نہیں کہہ سکتے, تو انہوں نے چاہے اپنے الفاظ میں یہ چیز ظاہر کی ہے یا نہیں کی ہے, لیکن ہمارا یہی ماننا ہوتا ہے کہ جب صحابی کسی غیبی امر میں بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی فقہی معاملہ ہو یا کوئی اجتہادی معاملہ ہو
تو اس میں اگر انہوں نے اس بات کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا میں نے ان کو دیکھا تھا یا ہم ان کے زمانے میں کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس روایت کو صرف موقوف کا درجہ ملے، یعنی وہ صرف قول صحابی یا عمل صحابی ہو، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حجت بن سکے، کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ گھر میں تھے اور دروازے پر نوک ہوئی، بلکہ ہاں ایک صحابی عمر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور انہوں نے نوک کی، ایک بار نوک کی، پھر دوسری بار نوک کی، پھر تیسری بار نوک کی. تیسری بار نوک کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد عمر رضی اللہ عنہ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے کے باہر کوئی نہیں تھا، بلکہ جو نوک کیے تھے وہ دور چلے گئے تھے. تو انہوں نے جا کے ان کو یعنی جا کے بات کی ان سے کہ آپ نے میرے دروازے پہ نوک کی اور پھر آپ چلے گئے. تو سامنے سے صحابی نے کیا جواب دیا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 3 بار اگر کسی کے گھر جاؤ تو 3 بار اجازت طلب کرو، اگر نہ ملے تو چلے جانا. عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت یہ بات نہیں پتا تھی، ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت یہ بات نہیں پتا تھی. حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ان کی زندگی کے بعد کا معاملہ ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو ایٹ دیٹ پوائنٹ وہ بات نہیں پتا تھی. وہ بھی انسان ہے، نبی تو نہیں ہے، ان پہ وحی تو نہیں آتی، ان کو اس وقت نہیں پتا تھی، دوسرے صحابی سے ان کو پتا چل گئی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قول صحابی یا کوئی عمل صحابی جو ہے وہ کسی طرح یا کسی موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے یا ان کے عمل سے کچھ مخالفت اختیار کر جائے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ جان بوجھ کے مخالفت نہیں کرتے، کچھ معاملے میں ان کو اگر نہیں پتا ہوتا، ان کا عمل ہوتا ہے یا ان کو جو بات صحیح لگتی ہے وہ اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، پھر وہ ہجرت کر کے دوسری جگہوں پہ بھی گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تو جب وہ کسی دوسری جگہ پہ چلے گئے تو کیا نئے احکامات آئے ان کو اس وقت نہیں پتا تھے، ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحابی سے کوئی چیز ایسی ثابت ہو رہی ہو موقوفاً، یعنی ان کی بات ہو، ان کا قول ہو، جو کہ مرفوع سے جو ہے کہیں پہ اختلاف کرو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ صحابی خود اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ صحابی اپنی رائے سے، اپنے اجتہاد سے، اپنی فقہ سے جواب نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ وہ مرفوعاً ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں، مرفوعاً یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے یا ان سے پتہ کیا. ٹھیک ہے جی. اور پھر مقطوع ہوتا ہے، کیونکہ یہ اختلاف آ جاتا ہے. اختلاف اس کانٹیکس میں کس طرح آتا ہے کہ اصل میں بات تھی کسی امام کی، ٹھیک ہے، یا تابعی کی یا تبع تابعی کی، یا بعد میں کسی امام کی بات تھی، اور پھر چونکہ وہ بات میرے موقف کی تائید میں تھی، تو میں نے کیا کیا، میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یا کوئی بات تھی صحابی کی، صحابی کا عمل تھا یا صحابی کا قول تھا، لیکن کسی نے اس کو مرفوعاً کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. جیسے ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی تھی کہاں پہ، مدرج میں، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول تھا اسبغ الوضوء، کہ وضو میں اسباغ کرو، اس کو زیادہ پرفیکٹ کرو، زیادہ اچھے اس سے کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے ویل للعقاب من النار. لیکن کسی نے کیا روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسبغ الوضوء، تو وہ روایت موقوفاً ثابت ہے. اسبغ الوضوء کے کلمات جو ہیں تو اس کے بارے میں جب مفسر لکھیں گے یا تشریح میں اس کے تفسیر میں آئے گا تو کیا آئے گا کہ یہ کلام موقوفاً ثابت ہے لیکن مرفوعاً ثابت نہیں ہے. تو اس کا معنی کیا ہوگا، موقوفاً ثابت ہے کا مطلب کہ قول صحابی تو ہے لیکن قول نبی نہیں ہے یہ بات. ٹھیک ہے، وہ پھر جب انشاءاللہ اصول فقہ پڑھیں گے تو اس میں یہ آئے گا کہ قول صحابی کہاں پہ کس طرح حجت ہوتا ہے، کس طرح حجت نہیں ہوتا. تو یہ اختلافات اس طرح کے اس میں آ سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ یہ ڈیٹیل جو ہے یہ آپ کو پتہ ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب کسی روایت کے بارے میں کہا جائے کہ یہ مرفوع ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو بلند کر دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اگر موقوفاً ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صحابی تک ثابت ہے یا صحابی کا قول ہے، اور اگر مقطوع ہے تو صحابی کے نیچے کسی درجے تک جو ہے یہ بات ثابت ہے. عبداللہ بن عمر کے حج کے موقع پر بھی ایک جی وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے اگر وہ ثابت عمل جو ہے وہ اگر ثابت ہے تو وہ ان کا عمل ہے.
ٹھیک ہے. اس میں جیسے یہ پھر ایک خیر دوسرا معاملہ ہے، لیکن جس طرح بھی میں نے آپ کو اگزامپل دی استنباط کی، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہوا تھا، کیا ٹائم ان کے زمانے میں ہوا تھا کہ ایک غزوے سے واپس آتے ہوئے یا ایک غزوے کو بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات دیے تھے کہ تم نماز نہ پڑھنا الا یہ کہ وہاں پہنچ کے. اب ایک ہی نبی نے ایک ہی بات کہی تھی جو کہ مختلف لوگوں نے سنی تھی، اور مختلف لوگوں نے اس کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بات ایک ہی ہو لیکن کوئی شخص اس سے کس مراد تک پہنچ رہا ہے اور دوسرا شخص کس مراد تک پہنچ رہا ہے اس میں فرق آ جائے. تو اسی طرح صحابہ میں بھی ہوتا تھا کہ کوئی صحابی اس بات سے کسی مراد تک پہنچ رہے ہیں جبکہ دوسرے صحابی کسی دوسری مراد تک پہنچ رہے ہیں. اور اس میں ایسا بھی ثابت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی اور بات کہہ رہی ہے، عبداللہ بن عباس کوئی اور بات کہہ رہے ہیں، اور جب ان کو ان کی بات پتہ چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں ان سے غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے مینشن کیا ہے کہ وہ ان کا عمل جو ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ ان کا عمل موقوفاً ثابت ہے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا مرفوعاً. جی جی، کیونکہ چین کا آخر کہاں تک جا رہا ہے، یا وہ قول ہو، یا ہم نے پہلے دیکھا تھا نا کہ حدیث جو ہے وہ قول بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، اور تقریر بھی ہو سکتی ہے. تو ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو صحیح ہے. یعنی تقریر کیسے پہنچتی ہے کہ ایک صحابی کہہ دیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کیا کرتے تھے. اب اس میں کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے یا انہوں نے کیا ہے، انہوں نے صرف یہ بات کی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات کرتے تھے. یہ اس میں کیا دلیل ہے کہ جب ہم ان کے زمانے میں کرتے تھے تو یا تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ذریعے ان تک وہ بات پہنچوا دیتا، یا پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچوا دیتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، اگر روکنا ہے تو لوگوں کو اس چیز سے روکیں آپ. یعنی اگر لوگوں کو روکا جانا ہے اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے کہ لوگوں کو روکیں. تو صحابی صرف یہ بھی کہہ دیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے تو یہ مرفوعاً ہو گئی تقریری طور پہ. ٹھیک ہے جی. سوری، مقطوع کو ہم اثر کہہ سکتے ہیں. جی، یہ اصطلاح جو ہم نے شروع میں دیکھی تھی حدیث، خبر اور اثر، تو وہ اثر کو اگر آپ اس معنی میں لے رہے ہیں تو وہ مقطوع روایت کو اثر بھی کہہ سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت which is about dreams of رسول اللہ از موقوف. موقوف اس کو اگر واپس تھوڑا سا دیکھ لیں گے کہ انہوں نے اس میں کیا استعمال کیا ہے، لیکن عام طور پہ ایسی روایت کو موقوف نہیں کہا جاتا، مرفوع نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ اللہ کے وہ ایسا معاملہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں تھوڑا سا خیر ایک اختلاف ہے کہ وہ ہم جو میں نے آپ کو بیچ میں مرسل صحابی میں ذکر کیا تھا، بٹ ویسے اس کو ابھی ہم مرفوع ہی رکھیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے بارے میں بتا رہی ہیں. مقطوع کو ہم اثر کہہ سکتے ہیں. یہ ہو گیا جیسے عزل. جی، عزل کے بارے میں جو روایت آتی ہے صحابی کے فقہی قول کو بھی موقوف کہیں گے. جی، اگر صحابی کا کوئی اپنا فقہی قول ہے، یہ ان کا کوئی استنباط ہے تو وہ موقوف آئے گا. جی، امام کسی محدث کے جو الفاظ ہوں گے وہ مقطوع کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. پھر مقطوع کی آپ کوئی بھی اگزامپل ہے، امام شافعی کا، امام ابو حنیفہ کا، سفیان ثوری، ان کے کسی کا بھی کوئی قول ہو تو وہ مقطوع کہلائے گا. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہم رکتے ہیں، ٹائم بھی ختم ہو گیا انشاءاللہ. اگر کوئی اور سوال ہو تو پلیز نوٹ کر لیجیے گا، نیکسٹ کلاس میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک.